آپ نے کیوں کہا تھا کہ لوگ شادی میں مہمانوں کو کیوں بلاتے ہیں؟ میرے ایک رشتہ دار ہیں، پیدائشی بےمان ہے، اللہ معاف کرے، پیدائشی بےمان، میں پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرتا میں، لیکن مجھے کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ وہ بہت ہی بےمان آدمی، پیدائشی بےمان، جب پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہا 7 مہینے کا بےمان پیدا ہوا، پری میچور تھا، اتنا بےمان آدمی، توبہ توبہ، ملی کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، اچانک پتہ نہیں سارے کے پاس کہاں سے کروڑوں روپے آ گئے، ڈیفینس میں کوٹھی خرید لی اور کوٹھی میں اوپر کی منزل اپنے نام پہ کر لی، اپنے نام رکھ لیا، اور نیچے کی منزل پہ بیوی کا نام لکھوا دیا۔ کیا مطلب؟ اوپر لکھا ہے، اوپر والی مکان جو پورشن ہے اوپر والا، اس پورشن کے اوپر اس نے لکھا ہے کفیل منزل، اور نیچے والی منزل پہ لکھا ہے اس نے آستانہ میمونہ۔ سارا پیدائشی بےمان ہے، بلکہ ابن بےمان ہے، اللہ معاف کرے، ان کے ابا بھی کچھ ٹھیک آدمی تھے، خیر بیٹا ایک ہے ان کا ایک بیٹا خون تھکوا دیا اس نے، اتنے ماں باپ کو خون تھکوا دیا، میٹرک میں رو رو کے بڑی تکلیف سے پاس ہوا ہے۔ کیا مطلب تکلیف سے پاس؟ بہت تکلیف سے پاس ہوا ہے، یعنی یہ دیکھیے کہ ہر پرچے میں 33 نمبر، حساب میں آئے 25 آئے، تو اس ابن بےمان نے جا کے ٹیچر کو ایک کلر ٹی وی کی رشوت دے کر وہ 25 سے 33 کروائے، اتنا بےمان آدمی ہے وہ۔ آپ کو کیسے معلوم؟ بھائی دیکھیے، ہمارے ایک دوست ہے وکیل علیم ان کا نام ہے، سمجھ میں آئی بات، انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے اس بےمان رشتہ دار نے میرے بھائی کو جو ٹیچر ہیں ان کو 8 نمبر بڑھوانے کے ایک کلر ٹی وی دیا ہے۔ مجھ سے وہ کہنے لگے اگر مجھ سے رابطہ کرتے اور مجھے ایک فریج دے دیتے تو میں بچے کے نمبر سب میں 50-50 کروا دیتا ہوں۔ یہ آپ سے وکیل لے گا؟ جی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ارے ایک وکیل کیسے نمبر بڑھوا سکتا ہے؟ آپ جانتے نہیں اس بےمان کو، آپ شادی کا قصہ سنائیں، خاندانی آپ چھوڑیں اس قصے کو، آپ شادی کا قصہ اتنا سنائیں۔ بڑا بےمان آدمی، مجھے بولنے دیں، میری کتھا سے نکالنے دیں، بہت بےمان آدمی، اللہ معاف کرے، ایک تو خود بےمان، اور بیٹا جو ہے بڑی مشکل سے میٹرک جس نے پاس کیا اس کی شادی اپنے سے زیادہ بےمان آدمی کی بیٹی سے طے کر دی، سمجھ میں آئی بات؟ توبہ توبہ توبہ، گھر جاؤ اس کے، کوئی ملنے کے لیے جائے غریب رشتہ دار تو اندر جا کے سلک کا سلیپنگ سوٹ پہن کے آ جاتا ہے، پاجامہ تون سے نیچے، اور جو اس کی شرٹ ہوتی ہے وہ ناف کے اوپر، اور کبھی بٹن صحیح نہیں لگا تھا۔ یہ آپ سے کون بتاتا ہے آپ کو ساری باتیں؟ ہے ایک ان کا ملازم ہے جو ہفتے میں ایک دفعہ چھٹی ہوتی ہے اس کی، اور وہ آتا ہے میرے پاس اور مجھے ساری باتیں بتاتا ہے، ہم پیسے دیتے ہیں اس بات کے اس کو۔ ایک بےمان رشتہ دار کی معلومات رکھنا ضروری ہے۔ آپ شادی کی بات کر رہے ہیں؟ ارے کیا شادی کی بات کریں، اس قدر بےمان اور جھوٹا مکار آدمی ہے۔ ایک مرسیڈیز لیوی ہے 200، اور اس کے آگے ایک 0 بڑھا دیا ہے، مرسیڈیز 2000 کر دی، اور دنیا والے جو ملنے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مرسیڈیز 2000 ہے، اور اس بےمان کی کوئی منہ لگنا نہیں چاہتا ہے، کوئی اس سے یہ سوال بھی نہیں کرتا کہ بھئی مرسیڈیز 2000 تو نے کیسے لے لی، مرسیڈیز تو 600 سے اوپر بنی نہیں آج۔ بھائی میں مزید قصے سننا نہیں چاہتا، آپ صرف شادی میں بات کریں۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ لوگ جو ہے تب جاتے ہیں میری اس حرکت سے، لیکن میں کیا کروں، میں بعد میں ڈیٹیل میں کرتا ہوں۔ اب اس آدمی کا کمینہ پن دیکھو، پڑھا لکھا ہے نہیں، جاہل، اس نے کتا پالا ہوا ہے، اور چھپ کے اس کتے کی وجہ سے وہ انگریزی سیکھ رہا ہے۔ میں آپ کے رشتہ دار کے مزید قصے سننا نہیں چاہتا، آپ صرف شادی پر بات کریں۔ بتائیے، توبہ، ملی میں رہتا تھا تو بیوی کو کہتا تھا میمونہ، اب جب سے ڈیفینس میں شفٹ ہوا ہے تو اس کا نام رکھ دیا ہے مونا ڈارلنگ۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ مونا ڈارلنگ نے۔ کیا میں مطلب ہے میمونہ نے مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے چھدن ماموں، آپ کو نہیں پتہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں۔ کتا پالا ہوا ہے انہوں نے؟ بتا رہا ہوں نا، کتا پالا ہوا ہے، ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو، کتا پالا ہوا ہے، اس کا نام رکھا ہے منکی۔ اس سے اس کی جہالت کا اندازہ لگاؤ کہ کتے کو منکی کہہ کے بلا رہا ہے۔ بولوں گا، کیوں نہیں بولوں گا میں۔ ایک بےمان آدمی کا تعارف سب سے کرانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ بتائیے، ہر دعوت میں فوٹوگرافر کو لے کے گھس جاتا ہے، بڑے آدمیوں کو بیچ میں گھسا کے جا کے تصویر کھنچوا لیتا ہے، اور پھر دوسرے دن وہی تصویر اخبار میں چھپوا دیتا ہے۔ اتنا بڑا بےمان آدمی ہے، جھوٹا مکار آدمی ہے وہ۔
ابے جب ملیر میں رہتا تھا بیڑی پیتا تھا، بیڑی. جب سے ڈیفنس میں شفٹ ہوا ہے منوس سگار پینے لگا. سگار پیتے دیکھ کے مجھے اس کو، جب میں سگار پیتے دیکھتا ہوں میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے، یہ آپ کے رشتہ دار کام کیا کرتے ہیں؟ ابے کمیاں بتاتا ہی نہیں ہے کسی کو بھی کہ وہ کرتا کیا ہے. ایک دن میمونہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایک مشہور ایکٹریس ہے، اس کو انہوں نے کزن بنایا ہوا ہے. بھائی اب آپ کے بیٹے کی، بلکہ آپ کے رشتہ دار کے بیٹے کی شادی بات ہو جائے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے رشتہ داروں کے اوپر. آپ کی مرضی قصہ تو سنائیں، میرے پاس وقت کم ہے. کیا بیماری ہے تمہیں؟ بیماری کیا ہے جو وقت کم ہے؟ مجھے بتاؤ. میرے پروگرام کا وقت کم ہے کہہ رہا ہوں. اچھا میں معاف کر، میں کچھ اور سمجھا، ورنہ میرے حکیم ہیں ایک جاننے والے، ان کے بارے میں بتاتا ہوں. بھائی دیکھیے قصہ یہ ہے کہ ایک دن میمونہ آئی میرے گھر. میمونہ آئی 5 کارڈ لے کے، یعنی شادی کے 5 کارڈ لے کے. ایک ڈھول کی، ایک مایوں، ایک لڑکی والوں کی مہندی، ایک ولیمہ اور ایک بارات. مگر ہمیں دیا صرف ولیمے کا کارڈ، باقی دکھانے کے لیے لائی تھی. ولیمے کا کارڈ دیا، میں نے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ڈریس فائنل کوڈ. کیا بولتا فارمل، ڈریس فارمل. میں نے پوچھا بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگی شدن ماموں سوٹ یا شیروانی. میں نے کہا بیٹا ہمارے پاس نہ سوٹ ہے نہ شیروانی ہے، کیا کرے؟ کہنے لگی ہنسی پہلے. کہنے لگی کہ شدن ماموں آپ تو اپنے ہیں، ایسے ہی آ جائیے گا، آپ تو اپنے، آپ سے کیا کوڈ ووڈ کی بات. شادی میں نہیں بلایا؟ میمونہ جو تھی نا، میمونہ اچھی ہے. میمونہ نے مجھ سے کیا کہنے لگے کہ شدن ماموں میں تو چاہ رہی تھی کہ آپ کو بھی بلائیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا. یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی والوں نے صرف 10 آدمیوں کی اجازت دی اور ان 10 میں آپ فٹ نہیں ہوتے. وہ جو کارڈ وارڈ کیسا تھا؟ میں بتا رہا ہوں، مجھے بتا رہا ہوں میں. کارڈ کے اوپر ٹائم لکھا ہوا تھا 8:30 شارپ. کیا لکھا ہوا تھا؟ 8:30 شارپ. میں نے کہا بھائی پیسے والا ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ شارپ شروع ہی کر دے. تو میں 6 بجے کے قریب اپنے 6 بچوں کو اور اپنی بیوی کو لے کے ان سب کو میں نے ویگن میں دھرا ملیر سے اور پہنچ گیا میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار. اب وہاں سے اس کا گھر کے پاس بس نہیں جاتی تھی، رکشہ پکڑا کسی طرح. میں بیٹھا رکشہ والے کے ساتھ، 6 بچے اور بیوی پیچھے بیٹھے اور پہنچ گیا ان کے گھر. ٹھیک شارپ 8:30 پہ ہم دونوں پہنچ گئے. اب جناب کیا دیکھتا ہوں وہاں پر نہ آدم زاد، صرف بیرے تھے چند نظر آ رہے تھے. اور یہ منحوس وہاں پر سلک کا سلیپنگ سوٹ پہن کے صوفے لگوا رہا تھا. اور مجھے دیکھتے اس نے کیا بدتمیزی کی بات کی ہے بیرے سے، میں نے سن لیا. اس نے لاک دبا کے بولا تھا مگر میں نے سن لیا. اس نے بیرے سے کہا کہ فقرے مہمان جو ہیں سالے وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، ان کو نئی تہذیب کا علم نہیں ہے. میرے تو لگ گئی تن بدن میں آگ. میں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ کہنے کچھ نہیں کہا ہے، جا کے اس بڑی ٹیبل کے پیچھے بیٹھ جاؤ.